ایک اللہ کے بندے کے لیے اللہ کے جانب سے سب سے بڑی اگر کوئی نعمت اس کو ملتی ہے تو ایمان کی توفیق ہے، اور ایمان والوں کے لیے اس کائنات میں سب سے بڑی دولت ہے فالمرأۃ الصالحہ، نیک بیوی کا مل جانا ہے، کیونکہ ہر قدم پر اس کو رہنا ہے ایک مرد کے ساتھ، اور دنیا کو بنانا ہے یا بگاڑنا ہے اس کے اندر اس کا ہاتھ رہتا ہے۔ آدم علیہ السلام آ گئے، اور پھر کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر جو ہے، بابا آدم علیہ السلام جب تعمیر کیے تھے، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ پھر اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا، جدید طریقے سے اس کی تعمیر کرنا تھا۔ ایسے وقت میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے، اور پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں آئی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور اسماعیل علیہ السلام کو اولاد کی شکل میں دیا۔ ابھی چند دن ہوئے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا لے جائیں اور مکہ کے صحرا میں ڈال دیں، جہاں کوئی جانور نہیں، چرند پرند نہیں، کوئی انسان نہیں، زندگی گزارنے کی کوئی چیز وہاں پر نظر نہیں آتی ہے۔ ایسے وقت میں رب نے حکم دیا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لو، اور معصوم بچہ، ابھی آپ کی یہ عمر ہو گئی ہے 90 سال سے زیادہ، اس عمر میں ہم نے آپ کو یہ نعمت دیا ہے، آپ نے آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہیں ہے، دل بھر کر کھلایا بھی نہیں ہے اس کو، اور پھر اللہ کہتا میرا حکم ہے لے جاؤ جنگل میں ڈال دو، جہاں زندگی گزارنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا حکم پائے لے کر چلے، اور جہاں کعبۃ اللہ بنا ہے تھوڑی دور پہ ایک چھوٹا سا درخت تھا، وہاں چند کھجوریں تھی، اس کو رکھ دیا، ایک مشکیزے میں پانی تھا اس کو رکھ دیا، اور واپس ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں چلے جا رہے ہیں، آواز دی نہیں رک رہے، تھوڑا آگے بڑھ کر پھر آواز دی نہیں رک رہے ہیں، پھر تیز قدموں سے جا کر ان کے سامنے ٹھہر گئی۔ شوہر محترم کہاں جا رہے ہیں ہم کو چھوڑ کر؟ یہ معصوم دودھ پیتا بچہ ہے، یہ صحرا ہے، یہاں کوئی اللہ کی مخلوق نظر نہیں آتی ہے، کس کے بھروسے ہم کو چھوڑ کے جاتے ہیں؟ چمٹ گئی ان کے سینے سے۔ ایسے وقت میں دل بھر آیا اور پوچھا آپ اتنے حلیم بردبار ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ منڈی ہلا دی، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہا جاؤ، جب رب کا حکم ہے تو رب تعالیٰ اپنے حکم کی اطاعت کرنے والوں کو ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ ایک خاتون کا یہ اعلان ہے۔ ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، چند کھجوریں تھیں 2-3 دن میں ختم ہو گئی، ایک مشکیزے میں پانی تھا، پیتی تھی، کھجور کھاتی تھی، پانی بھی ختم، کھجور بھی ختم۔ جب ان کے پیٹ میں غذا نہیں جا رہی ہے تو قوت ختم ہو رہی ہے، جب قوت توانائی ختم ہو رہی ہے تو اب ان کے جسم میں دودھ بننا بھی بند ہو گیا۔ اب ادھر یہ معصوم عورت، ادھر وہ ہونہال بچہ، معصوم بچہ تڑپ رہا ہے پیاس کی شدت سے۔ ابراہیم علیہ السلام رب سے دعا مانگی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس۔ رب العالمین سے دعا مانگی، اللہ
ہم نے اپنی ذریت کو یہاں چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، معصوم ہونہال بچے کو چھوڑا ہے، تو مقصد یہ ہے یہاں تیرا گھر بنے، تیرا گھر آباد ہو اور نماز پڑھی جائے۔ یہ مقصد تھا، اور یہ مقصد میں ساتھ کون دیا؟ ایک خاتون، ایک صنف نازک جس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ پانی ختم، دودھ نہیں بن رہا ہے، بچہ بھوک سے رو رہا ہے، اتنی شدید بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بچے کی زبان ایٹھنے لگتی ہے، آواز دھیمی ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اگر کچھ دیر تک اس کو کچھ نہ ملا کھانے پینے کے لیے تو روتے روتے مارے بھوک کے دم توڑ دے گا۔ تڑپ جاتی ہے ماں، ایسے وقت میں صفا پر بھاگ کر جاتی ہے، کہیں پانی نظر آ جائے، آتا جاتا کوئی شخص نظر آ جائے کہ اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے، پھر بچے کا خیال آتا ہے، بھاگ کے آتی ہیں، کہیں بچہ اللہ کو پیارا تو نہیں، ابھی زندہ ہے، سانسیں جاری ہیں، بچے کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی ہے، پھر ماں کے کلیجے پہ کیا بیتتی ہے، بھاگتی ہے مروہ پر کہ وہاں سے کوئی انسان نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے، کوئی قافلہ گزرتا ہو اس کے پاس پانی ہو تو لا کر پلا کے جان بچا لے۔ وہاں جاتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا، پھر بچے کا خیال آتا، بھاگتے ہوئے بچہ زندہ، پھر صفا، پھر بھاگ کے آنا، پھر مروہ۔ کئی بار یہ تڑپنا اللہ کو بڑا بھلا لگا، جس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حج اور عمرہ کا ایک رکن بنا دیا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ خیر ابھی اوپر ہی ہیں، آواز آتی ہے تم کون ہو؟ تو کہتی ہیں میں اسماعیل کی ماں ہوں، ابراہیم کی بیوی ہوں۔ تو تمہارے شوہر نے کس کے بھروسے چھوڑا؟ اللہ کے بھروسے چھوڑا۔ کہا جو چیز اللہ کے بھروسے چھوڑی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔